تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر یہ کہ نتیجتاً تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو ہم اپنے عمل سے کیا چاہتے ہیں بھائی؟ کہ رب راضی ہو جائے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان باقی رہیں، جنت کی ہم حقدار بن جائیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں اپنے عملوں کے ذریعے سے۔ جب اللہ عز و جل نے کہا دین مکمل ہو گیا، اللہ کی رضا پوشیدہ ہے آپ کی اتباع میں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے، تو ہم یہاں وہاں فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں حضرت، فلاں صوفی، فلاں مولوی، ان کی باتوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ پھر یہ کہ ایسی چیزوں کو لے کر کے اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو ہم کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مار نہیں لگی ہوئی ہے، اس کے کرنے میں حرج ہی حرج ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مکمل ہے، یا تو ہم اعوذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ جھوٹا ہے، اعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے دین مکمل ہے، آپ کہتے ہیں دین مکمل نہیں، اس میں اضافے کی گنجائش ہے، ہمارے مولوی نے برابر دیا، اس کا بہانہ درست ہے۔ یا اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے دین کو مکمل کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک کما حقوں جو پہنچانا تھا نہیں پہنچایا، کچھ چیزیں آپ نے پہنچانے سے روک لیا، آج ہم پہنچا رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ کتنی ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اس لیے دوستو عزیزو، آپ دیکھیں ابن مسعود نے کیا کہا تھا، اتبعوا ولا تتبعوا فقد کفیتم، یعنی اتباع کرو اور بدعتوں سے بچو، اتباع سنت پر اکتفا کرو، سنتوں کی پیروی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں ثابت ہیں اس کو اپنا لو اور بدعتوں سے دور رہو۔ فقد کفیتم، کس چیز سے؟ یعنی کیا کہتے ہیں، کافی ہو گیا، یعنی جو قرآن و سنت ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے، اب تمہیں یہاں وہاں بھٹکنے کی، ان سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم یہاں وہاں بھٹکو گے، اپنے اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرو گے اور سوچو کہ اس میں حرج کیا ہے، جس طرح سے بدعت و خرافات کا ایک لمبا سلسلہ کیا نام امت میں چل پڑا، اور طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کی کیا کہتے ہیں ذہنیت لوگوں میں عام ہو گئی، تو اس سے کیا ہے، آپ اسلام کے قریب ہونے کے بجائے اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ ہمیشہ یہ بات جان کے رکھیں، مختصر انداز میں ہم اپنے ایمان سے، ہم اپنے عمل سے صرف یہی تو چاہتے ہیں ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، رب راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ شاید بات لمبی ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ کیا کہتے وقت زیادہ ہو رہا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ شیخ نے کہا کہ یہ اس میں یہ کیا جو گفتگو کے آخری کلمات ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے ایمان کی توفیق دے جس سے ہم رب سے راضی ہو جائیں، رب ہم سے راضی ہو جائے، اور کیا کہتے ہیں ہمیں ایسے دین اور اسلام کو اپنانے والا بنائے جس کے بنا پر ہم سچے مومن اور موحد ہوں، اور پھر یہ کہ ہم اپنے نبی کے ایسے شیدائی ہوں کہ پھر اس کے بعد ہم کسی اور کے قول و فعل کی طرف رخ نہ کریں، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو لیں، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اے بار الہ تو ہمیں تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اے بار الہ ہمارے والدین عزیز اقارب دوست احباب جو بھی دنیا سے کوچ کر گئے، کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت عطا فرما، انہیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے بار الہ تو ہم سب کی حلال خواہشوں کی تکمیل فرما۔ اے بار الہ خیر کی مجلسوں میں، ان دینی مجلسوں میں جو تو نے اجر و ثواب رکھا ہے، کہ ان کے اختتام پر اعلان ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ اے بار الہ تو ہماری خطاؤں کی مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو تو بار الہ نیکیوں سے بدل دے۔ اے بار الہ تو ہمیں ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا ہے، ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ انعامات ہیں جو تقسیم ہوں گے۔